الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف ایک مقام کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے کہ ان سے غلطی یا گناہ نہ ہو سکے۔ عباد الرحمن سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عباد الرحمن ہونے کے ناطے سے وہ اللہ سے پھر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات کسی جگہ پر نہیں آئی کہ نیک لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا نیک ہوگا اس سے اتنی بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خطرہ موجود ہے اس کا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نیک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جس کو ہم متقی سمجھتے ہوں اور وہ ہو بھی متقی، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اور ہماری اماں جان سیدہ حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن ہوا کیا؟ غلطی ہونے کے ساتھ ہی انہیں احساس ہو گیا اور وہ اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خود انہیں رحم کرتے ہوئے وہ الفاظ اور کلمات بتائے جن کے ذریعے اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر بیٹے بیٹی سے غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن گناہ گاروں میں سے، خطا کاروں میں سے وہ لوگ بہتر اور پسندیدہ ہیں جو اللہ کے آگے توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، نیک لوگوں سے ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ سے ہو سکتے ہیں، متقی لوگوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن خرابی کیا ہے؟ گناہ پر اڑ جانا، گناہ پر پکے ہو جانا، اپنے گناہ کا جواز پیش کرنا، اپنی صفائیاں دینا۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، وہ اکڑ گیا، اپنے عمل کا وہ جواز پیش کر رہا ہے، جی میں نے تو سجدہ کرنا ہی نہیں تھا، میرا سجدہ تو بنتا ہی نہیں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں نے نہیں سجدہ کرنا تھا۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میرا تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، اکڑ گیا، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ یہ خرابی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ہی دور اور زمانہ ہے، آدم اور حوا سے غلطی ہوتی ہے، وہ اللہ کے آگے گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابلیس سے غلطی ہوتی ہے، وہ اکڑ جاتا ہے۔ خرابی اصل میں یہ ہے، گناہ ہونے میں بھی خرابی موجود ہے، لیکن اگر توبہ کر لے انسان تو اللہ ساری خرابیاں مٹا دیتا ہے۔
بلکہ قرآن مجید کی اس آیت سے جو ابھی خطبے میں پڑھی ہے وہی سورہ فرقان کا آخر کو چل رہا ہے. اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے، سبق یاد رکھنے والے، سمجھنے والے، اللہ کی شکر گزاری کا ارادہ رکھنے والے جو عباد الرحمن بن جاتے ہیں، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کر لی، عمل صالح کیے، پھر فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وہ لوٹ جاتا ہے اللہ کی طرف. متابا، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. امام حافظ بن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ نیکی اور بدی دونوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہی انسان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. گناہ کس طرح کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پھر اللہ کے آگے روتا ہے، اپنا ماتھا اور ناک رگڑتا ہے، گھٹنے اللہ کے آگے ٹیک دیتا ہے. وہ پھر موازنہ کرتا ہے اللہ کے احسانات کے درمیان اور اپنے عملوں کے درمیان کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات، اور بندے تو اس حد تک گر گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اتنے بڑے بڑے احسانات اللہ کے، اور ادھر اتنے بڑے بڑے گناہ تمہارے اندر. وہ اللہ کے آگے خوب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں، اللہ کی دہلیز چھوڑتا ہی نہیں ہے، توبہ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ کہا تھا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، وہ جو انہوں نے اللہ سے سوال کر لیا تھا بیٹے کے بارے میں، یہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بچا لے اسے، غرق ہونے سے بچا لے. یہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا. اللہ نے کہا یہ تمہارا حال ہی نہیں ہے، اور دوبارہ مجھ سے یہ بات بھی نہ کرنا. اگر آئندہ بات کی نا اس طرح کی تو دیکھنا یہ تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہ نادانوں والی باتیں نہ کرو. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے. تو اللہ سے اسی بات پہ کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا. اللہ کے نبیوں کا یہی شیوا رہا ہے، اہل اللہ کا یہی شیوا ہے. یونس علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، گناہ کا احساس ہوا اور اعتراف کیا. لا، اور کیسا عجیب قصہ ہے ان کا، کیسا منفرد قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اس کی وہ جو بھول ہوئی تھی تھوڑی سی، لمبی چوڑی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سبق سکھانے اور سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو قید میں ڈال دیا، اور ایسی قید کہ ویسی قید کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے. فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا فلولا ان یکون من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ تسبیح نہ کرتا، تسبیح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. اگر عربی زبان میں جا کے دیکھیں، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر سرنڈر کر دینا، ہاتھ ہتھیار ڈال دینا. جب بندہ قانون کے ہاتھے چڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابھی ہتھیار پھینک دو، وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ابھی ہاتھ اوپر کر لو، وہ ہاتھ اوپر کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب ہے اس نے پورے کا پورا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہے. تسبیح کے ایک معنی یہ ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر جانا. تسبیح کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے میں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں خوب ہاتھ پاؤں مارنا، اس کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں. فرمایا اگر وہ سرنڈر نہ کرتا ہمارے آگے، یہ تسبیحات نہ کرتا،
یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مالا نہ جپتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی قید کے اندر ڈالے رکھتے ہیں۔ گناہ ہوا فوراً توبہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ہونے کی وجہ سے انسان پشیمان ہوتا ہے، پھر اللہ سے خوب توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس کا مقام اور اس کی شان پہلے سے زیادہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتی ہے۔ یہ بعض گناہوں کا یہ روشن پہلو، بعض گناہوں کا، ویسے گناہوں کے روشن پہلو نہیں ہے، لیکن اگر ایک گناہ انسان کو اللہ کی طرف لے آئے، اللہ کی طرف وہ لوٹ آئے اس وجہ سے، تو یہ اس کا روشن پہلو ہے۔ دیکھ رہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کی بات کی ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، بول چال خود بھی پورے مدینے کو، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو، بیویوں تک کو روک دیا، ان سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی میکے چلے جاؤ، تنہا چھوڑ دو انہیں۔ وہ 50 دن بیچارے روتے رہے اللہ کے آگے، 50 دن، بالآخر ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور ایسی شاندار توبہ اللہ نے قبول کی، ایسے شاندار طریقے سے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، اور وہ آیتیں قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو شان پہلے سے بلند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پہلے سے اونچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سیدنا کعب بن مالک جو صاحب قصہ ہیں، صاحب واقعہ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے نا پیچھے رہ جانے کے حوالے سے جھوٹ کوئی نہیں بولا، سچ بولا بالکل، اور سچ بولنے سے اسلام میں جتنا نفع مجھے ہوا ہے پوری تاریخ انسانی میں کسی اور کو وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا، کہ میرے سچ کو اللہ نے توبہ کو قبول کرتے ہوئے قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ فائدہ کہ اس کے سچ پر قرآن نازل ہو، یہ کسی کو اور کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کی ان کا نتیجہ انسان کے لیے ایک روشن صورت میں سامنے آتا ہے، وہ کس طرح کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جو توبہ کرے اور پھر نیکی کے راستے پر چل نکلے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، لوٹ کے کہاں پہنچتا ہے؟ متابہ، ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ مقام پہلے نہیں اسے ملا ہوتا۔ آپ اس قصے پر بھی غور کر لیں، جو صحابہ میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ صحابیہ تھی غامدی عورت، اور ایک صحابی تھے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے اللہ کی حد ٹوٹ گئی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے سنسار کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابی کو بھی رجم کیا اور صحابیہ کو بھی بعد میں رجم کیا۔ جب صحابیہ رجم ہوئی، ان کے خون کے چھینٹے غالباً سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے تھے۔ انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور ان کے بارے میں کوئی بات کہی۔ اسی طرح معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو سنسار کیا گیا، ان کے بارے میں کسی صحابی نے بات کی، یار اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا، اس کا پردے میں رہ دیتا، بات نہ نکالتا، آج کتے کی موت نہ مرتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مردار پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں فلاں کہاں ہے، بلاؤ ذرا اسے میرے پاس۔ بلایا گیا، فرمایا یہ کھاؤ، مردار کھاؤ۔ اللہ کے رسول، یہ مردار کون کھا سکتا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو بات تم نے فلاں بات کی تھی اس صحابی کے بارے میں، اس سے بہتر تھا کہ تم مردار کھا لیتا، اس کی بات نہ کرتے۔ اور وہ صحابیہ کے خون کے چھینٹے پڑے تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی ایسی، خون سے نفرت اور اس کی گندگی اور نجاست کے حوالے سے کوئی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مختلف روایتوں کے مختلف الفاظ ہیں، ایک روایت کے الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جاتی نا، تو اس کی توبہ سے سارے مدینے والوں کے گناہ معاف ہو سکتے تھے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، اس نے رب کے حکم کی خاطر اپنی جان خود ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس جرم کا میں اعتراف کروں گی تو میرا نتیجہ کیا نکلے گا۔
ایک عورت نے، عورت ہو کے، تو بتائیے مقام اونچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، قرآن یہ نہیں کہتا، حدیث یہ نہیں فرماتی کہ عباد الرحمن وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، صالحین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جن سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ نہیں بھائیو، غلطی ہو سکتی ہے، متقی سے غلطی ہو سکتی ہے، صالح سے غلطی ہو سکتی ہے، پرہیزگار سے غلطی ہو سکتی ہے، عباد اللہ سے، اولیاء اللہ سے، عباد الرحمن سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور فرشتہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بلکہ میں عرض کر رہا تھا جتنا کوئی بڑا آدمی ہوگا خطرہ ہے کہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے۔ کسی کی غلطی اور گناہ دیکھ کے فوراً بدگمانی کا شکار نہ ہوا کیجیے گا، یار میں دن بڑا فلانا بندہ سمجھا جی، یہ وہاں کام ہے۔ نہیں بھائی، یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے اگر آپ کو یقین ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، دعا کریں یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہو سکتا ہے جب میرے علم میں، آپ کے علم میں اس کی غلطی اور گناہ آئے ہیں، اس سے پہلے وہ توبہ کر بھی چکا ہو، کیا جب غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ومن تاب، جو توبہ کر لے، تو توبہ کس سے کون کرے گا؟ جس سے غلطی ہوگی، جس سے گناہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فإنہ یتوب الی اللہ متابا، توبہ کر کے نیکیوں کا راستہ اپنا لے، نیکی کی راہ پہ چل نکلے۔ وہ 100 کا قاتل توبہ کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا بھی توبہ تو تمہاری قبول ہو جائے گی، لیکن یہ علاقہ چھوڑ دو، یہاں رہ کے تم توبہ پہ قائم نہیں رہ سکے، وہ نیکیوں کی بستی فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ تم۔ وہ بھاگا جا رہا تھا، نیکیوں کے راستے پہ چل نکلا تھا، راستے میں موت آتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس کے قصے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ذریعے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ بتائیے مقام بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، دل بدل گیا تھا اس کا، ڈر گیا تھا اللہ سے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب بندہ یہاں سے اللہ سے ڈر جاتا ہے، یہاں سے، دل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا 3 دفعہ، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اور تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کا محل اور مقام انسان کا دل ہے جو یہاں سے ڈر جائے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہرے اور مال نہیں دیکھتا، پیسہ کتنا ہے اس کے پاس، رنگ کتنا گورا ہے اس کا، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں پر ہوتی ہے۔ جو یہاں سے اللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ دل سے۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا کر راکھ بنا دینا اور میری راکھ تقسیم کر دینا پانیوں، ہواؤں اور مٹیوں کے اندر۔ بیٹے فرما بردار تھے، باپ نے اتنی زوردار طریقے سے وصیت کی کہ نہ چاہتے ہوئے بیٹوں نے عمل کر لیا اس پر۔ اللہ نے ہواؤں، پانیوں کو، سب مخلوقات کو حکم دیا کہ اس کی راہ اکٹھی کرو، راہ اکٹھی ہو گئی، اللہ نے زندہ کر کے حاضر کر دیا اپنے سامنے۔ ہاں بھی کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ تیرا ڈر دل میں آ گیا تھا کہ تجھے کیا حساب دوں گا، تیرے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا، حالانکہ اللہ کو سب پتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے دوبارہ پوچھا واقعی حساب کتاب سے اور مجھ سے ڈر کے یہ بات کی تھی؟ ہاں یا اللہ ایسے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر تمہارے دل میں ہمارا اتنا ڈر آ گیا تھا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ توبہ، ڈر، دل سے ڈر جائے انسان، دل کی حالت تبدیل ہو جائے، پشید جائے اللہ کے سامنے، تو گناہوں کے بعد بھی وہ اللہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا جب زمین آسمان پیدا ہوئے تھے نا، اللہ نے اس وقت ایک دروازہ بنایا تھا جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق سے مغرب تک چوڑا ہے، مشرق سے مغرب تک جتنا خلا اور فاصلہ ہے وہ دروازہ اتنا کھلا ہے، اور اس کا نام اللہ نے باب التوبہ رکھا تھا۔ وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا دروازہ، وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ توبہ کرے انسان، لوٹ آئے اللہ کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یتوب الی اللہ، وہ لوٹتا ہے پھر اللہ کی طرف، لوٹتا ہے کہاں لوٹتا ہے؟ متابہ، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے پھر کوئی مقام عطا کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے مقام بلند ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس کبھی یوں بھی ہوتا ہے بھائیو، بس یہ دعا کیا کیجئے اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے،
اے اللہ سعادتیں ہمارا مقدر کر دے۔ کئی دفعہ انسان نیک عمل کرتا ہے گناہ کے مقابلے میں، بلکہ وہ نیک عمل بڑی نیکی کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا اور حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نیکیاں بچانے اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی سے بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، خود کو نیک سمجھتا ہے، اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، نیک صالح، اس کا ایک دوست تھا، وہ گناہ گار تھا۔ وہ نیک بندہ اس صالح نیک آدمی اپنے گناہ گار دوست کو سمجھاتا رہتا تھا، یار کچھ خوف خدا کرو، بیعت تکلفی میں کبھی یوں بھی کہہ دیتا ہوگا یار کچھ شرم بھی کرو، یار تم دیکھو مسلمان آدمی ہو، یہ چھوڑ دو یہ گناہ، سمجھاتا رہتا تھا۔ اچھا وہ اپنے بس شرمسار ہوتا اور خاموش رہتا۔ ایک دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے گرمی سے بچانے کے لیے اپنے نبی پر سایہ کیا ہوا تھا، بادلوں کا سایہ، ٹھنڈا سایہ۔ وہ جا رہے تھے، وہ نیک صالح اور حضرت عیسیٰ، وہ گناہ گار بندہ راستے میں کہیں ملا نا جب، تو وہ بھی ساتھ ہو نکلا کہ میں بھی آج اللہ کے نبی جا رہے ہیں، میرا دوست جا رہا ہے، گرمی بڑی ہے اور یہ ٹھنڈا سایہ ہے بادلوں کا، میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ساتھ جانے لگا، اس نیک آدمی نے اسے نفرت کے ساتھ دھتکار دیا، اے چل پیچھے ہٹ، تم گناہ گار ہو۔ اس نے قسم اٹھا کے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے تمہیں کبھی معافی نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو معافی، تم ذمہ دار ہو، یہ اختیار تمہارے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اس کا یہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند آیا، اللہ نے اسے اس کے تکبر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ادھر وہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، یار اللہ کے نبی کا ساتھی، قریبی، خاص، نیک بندہ میرے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، کہیں واقعی میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں واقعی میں دھتکارا نہ جاؤں۔ شرمسار ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ نے اسے توفیق دے دی، وہ توبہ کر کے اللہ کی جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ بدبختیاں ہم سے دور کر دے، محرومیاں دور کر دے۔ تو توبہ کس سے ہے؟ گناہوں سے۔ گناہ ہوا، توبہ کی اللہ سے، نیکیوں کے راستے پہ چل نکلا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کے پاس واپس لوٹتا ہے کسی مقام پر۔ اور عباد الرحمن کون ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ، بلکہ جو اکبر الکبائر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کبیرہ گناہ آپ نے بتائے، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گناہ بتائے، پھر ٹیک چھوڑ کے بالکل سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ٹیک چھوڑی، صحابہ سمجھے کہ بات کو بڑی اہم، پہلے سے زیادہ اہم بات ہے، اور پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا سنو، جھوٹی گواہی دینا بھی، جھوٹی گواہی دینا بھی، جھوٹی گواہی دینا بھی اکبر الکبائر میں سے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور آج دیکھ لیں عدالتیں بری ہوتی ہیں جھوٹے گواہوں سے، گواہیاں بکتی ہیں، گواہیاں خریدی جاتی ہیں۔ پارٹیاں کہتے ہیں جی ہم سستا انصاف دیں گے، سستا انصاف۔ میں تو یہاں سے سمجھتا ہوں کہ بہرحال خریدنا ہی پڑے گا، پہلے حکومتوں کے مقابلے اندر ریٹ کم کر دیں گے، لینا آپ کو پیسوں ہی پڑے گا۔ انصاف بکتا ہے، یہاں گواہیاں بکتی ہیں، سچائی کا منہ بند کیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں جھوٹوں سے بھری پڑی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو بات سے، بےہودہ، بے مقصد، لا یعنی کام اور چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، عزت سے اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ لغو کاموں میں وقت نہیں ضائع کرتے اپنا۔ دیکھیں نا گندے پانی کا جوڑ ہو، بچے وہاں اپنی کھیل کود میں وہ پتھر اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوں، وہاں سے گندے چھینٹے اڑ رہے ہوں، تو سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ پہلو بچا کے ذرا دور سے گزرے گا، یار یہ چھینٹے کہیں میرے اوپر سے نہ گزر جائیں۔ عباد الرحمن ایمان والے
مشکوک چیزوں سے، لغویات سے، فضول کاموں سے اپنا دامن ہمیشہ بچا کے رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جنت کا ماحول، جنت کی نعمتیں، جنت کی جو راحتیں اور آسائشیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائی ہیں۔ اور ایک بات بڑی کثرت سے اللہ نے فرمائی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں کوئی لغو بات، یہاں لغو ہوگی نہیں۔ اور یہ ایمان والے، جنت والے دنیا میں بھی لغو سے بچتے رہے، اور قیامت والے دن اللہ نے اپنی جنت کو بھی لغویات سے پاک رکھا ہوگا۔ جب کوئی لغو چیز، کوئی کام، کوئی بات، کوئی مجلس ایسی آتی ہے، اس مجلس کا حصہ بننے کی بجائے وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی بجائے اپنی عزت بچا کے ایک طرف سے ہو کے آرام سے آگے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ ہیں عباد الرحمن جب اللہ کی آیتوں کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نصیحت ہونے کے بعد وہ اندھے اور بہرے ہو کے گرے نہیں رہتے۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ اگرچہ معنی دو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو قرآن مجید کی نصیحت قبول نہیں کرتا وہ گویا اندھا اور بہرا ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہر شخص ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانکے قرآن کی نصیحت، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو رب کی آیتوں کی نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے اس سے رخ پھیر لے، منہ موڑ لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے کل قیامت کے دن ہم خود انتقام لیں گے۔ جو رب کی آیتوں سے، ان کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے، اللہ اسے مجرم کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے۔ سورہ اعلیٰ جو تقریباً جمعہ کی ہر نماز میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا نصیحت کے حوالے سے؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ نصیحت ضرور قبول کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت سے منہ وہی موڑے گا جو پرلے درجے کا بدبخت ہوگا۔ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنا یہ ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنا یہ بدبختی ہے اور سب سے بڑی بدبختی ہے۔ لیکن عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ عباد الرحمن میں شامل ہونے کو جی تو چاہتا ہے نا ہمارا سب کا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اور عباد الرحمن بننے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، قرآن کی نصیحتوں کو پلے باندھ لو، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو۔ قرآن کی بات آئے اور ہمارا پرنالہ وہیں کا وہیں رہے، پھر بندہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن کی نصیحت سے منہ موڑنے والے کو قرآن مردہ کہتا ہے، قرآن اسے اندھا کہتا ہے، قرآن اسے بہرا کہتا ہے۔ اللہ ہمیں مردوں سے نکال دے، اللہ ہمیں تو بہروں اور اندھوں سے ہمیں نکال کے ہمیں زندہ لوگوں کے اندر شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کی آیتیں، ان کی نصیحتوں میں سے یہ نصیحت بھی ہے کہ لوگوں کے حق
غصب نہ کیے جائیں، وراثت نہ کھائی جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کئی لوگ ایسے ہیں موقع ملتا ہے ساری وراثت ڈکار اور سنبھال جاتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے۔ دنیا میں تمہاری بات سنی جاتی ہے، تمہاری رسائی ہے عدالتوں تک، محکموں تک، لیکن اللہ کے سامنے سب نے غلام ہو کے پیش ہونا ہے۔ جس نے ایک بالشت کے برابر مربع بالشت زمین ناحق کسی کی دبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کا طوق بنا کے کل قیامت کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر کسی کا حق دبایا ہوا گیا غلطی سے واپس کرنے، آج یہ ہمارے القاب، یہ ہماری تعلقات، یہ ہماری PR وغیرہ، سب اللہ کے سامنے جا کے ہر چیز فیل ہو جائے گی۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی کا دنیا میں اونچا مرتبہ اللہ کے یہاں سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ماں باپ بھی، اگر کئی ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں بچوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، خود جائیدادیں کسی نہ کسی ایک آدھ بیٹے بیٹی کے نام لگا کے مر جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے انہیں اس بات سے، اگر کسی نے زندگی میں ایسا ظلم کیا ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ سے۔ اور اگر کوئی بچوں کا باپ ہے تو بچوں کا باپ ہے، وہ اللہ کا غلام ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ قرآن کی نصیحت اور منہ دوسری طرف پرنالہ وہیں کا وہیں، بندہ مردہ ہے، بندہ بہرا ہے اور بندہ اندھا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غور کرنا چاہیے ہمارے اوپر کس کس کا کیا کیا حق ہے جو ہم نہیں دے رہے، کون کون ہے جو ہمارے شکنجے کے اندر کسے ہوئے ناجائز، کون کون ہے جو ہماری بات پر خاموشی ساتھ لیتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حق والے کو اس کا حق دے دیں۔ ایک ظلم آج دنیا میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ظلم دنیا کا قیامت میں بہت سارے اندھیروں کا ذریعہ بن کے انسان کے سامنے آئے گا۔ اس لیے اللہ کی نصیحت قبول کیجئے، اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کسی کے حق ہیں اور ان کا حق ادا کرنے کی چابی ہمارے پاس ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر غلطی سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کریں یا اللہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وہ ڈرنے والے ڈرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ دیکھو بھئی تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو، میں باتیں سنتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی بات زیادہ طریقے سے کر لے اور دوسرے بندے کو بات نہ کرنی آتی ہو، وہ جو زیادہ طریقے سے بات کرتا ہے وہ اپنا مقدمہ ثابت کر دے کہ جی میرا حق بنتا ہے، حالانکہ اس کا نہ ہو۔ دوسرا بندہ بات نہیں کر سکا حالانکہ وہ اس کا حق ہے، اور اگر میں نے وہ باتونی بندے کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ عدالت عظمیٰ سے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، میرے لیے حلال اور جائز ہے، وہ سن لے میں اس کے لیے جہنم کی آگ کاٹ کے دے رہا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے جہنم کی آگ اپنے گھر میں لے جائے۔ وہ دونوں جو مقدمہ لے کے آئے تھے دونوں ہی رونے لگ گئے اور دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول میرا دعویٰ بھی ختم۔ وہ کہتا جی میرا بھی دعویٰ ختم، وہ کہتا جی میرے اس بھائی کو دے دیں، وہ کہتا جی میرے اس بھائی کو دے دیں۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قرآن نے سچ فرمایا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بے خوفی سے بچا، اپنے حساب کتاب سے ہمیں خوف عطا فرما دے۔